شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو فرسٹ ہارر اسٹوری ہے یہ سنبل شیئر کری ہے۔ سنبل کہتی ہیں، میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے۔ میری پھپھو نے یہاں کراچی میں ہی ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا گھر خریدا۔ پھپھو کا وہ گھر دیکھنے ہم لوگ سب گئے۔ وہ گھر دیکھنے میں ایسا جیسے کوئی بنگلہ ہوتا ہے، چاروں طرف اس کے درخت ہی درخت تھے، اور پورا گھر انہوں نے رینوویٹ ہوا ہی لیا تھا۔ پھپھو کے 2 ہی بیٹے تھے جو ملک سے باہر رہتے تھے۔ اکثر پھپھو ہمیں اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ میری پھپھو سے بہت زیادہ دوستی تھی۔ میں اکثر پھپھو کے پاس رہنے چلی جایا کرتی تھی۔ جب پھپھو کا وہ نیا گھر انہوں نے لیا تو گرمی کی چھٹیاں تھیں، میں پھپھو کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی۔ ہم لوگ ملیر میں رہتے تھے۔ پھپھو کے پاس جب میں وہاں پر گئی، اب وہ گھر اتنا خوبصورت اور بڑا تھا کہ میں دن بھر اس کو دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی اس کا کوئی حصہ دیکھتی تھی، کبھی اس کا کوئی حصہ دیکھتی تھی۔ اس گھر میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر جس طرح سے کوئی بہت خوبصورت آپ کہہ لیں کہ برآمدہ سا بنا ہوتا ہے، اس کے سامنے باہر درخت لگے ہوئے تھے، اور وہاں پر ان لوگوں نے 2 چیئر سیٹ کی ہوئی تھیں۔ اکثر پھپھو اور میں وہاں پر بیٹھ کر شام کی چائے بھی پیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، پھپھو جو تھی وہ پھپھا کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، اور میں بالکل گھر میں اکیلی تھی۔ ان لوگوں کی ایک میڈ تھی، وہ بھی وہاں پر سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ وہ کام شام تو کرتی رہتی تھی، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی ہم لوگ اسے بلا لیا کرتے تھے، لیکن وہ مجھے بتا کر گئی کہ وہ گھر اپنے بچوں کو کھانا دینے جا رہی ہے۔ رات 8 بجے کا ٹائم تھا۔ پہلے میں ٹی وی دیکھتی رہی، پھر میں نے سوچا کہ میں جا کر اسی جگہ پر بیٹھتی ہوں۔ بہت پیاری ہوا چل رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، وہاں پر لائٹس بھی لگی ہوئی تھیں۔ جیسے میں جا کر اس برآمدے میں بیٹھی، اس برآمدے کی پچھلی دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا، مرر لگا ہوا تھا۔ میں وہاں پر کھڑی ہو کر مرر میں اپنے آپ کو دیکھنے لگ گئی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ویسے میں وہاں پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، ایک دم سے میں کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے مرر میں ایک عکس دکھائی دیا، ایک کالے رنگ کی پرچھائی دکھائی دی۔ اس نے چہرے کے اوپر دوپٹہ کیا ہوا تھا اور وہ میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ جیسے اسے میں نے دیکھا، وہ شیشے میں نظر آ رہی تھی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ مجھے کیا دکھائی دیا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ یہاں پر بہت زیادہ درخت ہیں، شاید یہ کسی درخت کی یہ جو ڈالیاں نیچے کو آ رہی ہیں، ان کا کوئی شیڈو ہوگا۔ اب مجھے وہم ہو گیا، میں نے پھر اس طرف پلٹ کر دیکھا، اب وہاں پر مجھے کوئی پرچھائی دکھائی نہیں دی۔ میں جا کر چیئر پر بیٹھ گئی اور میں غور سے ان درختوں کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ ایک دم سے بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی اور وہ درخت زور زور سے ہلنے لگ گئے۔ اب وہ درخت جیسے زور زور سے ہل رہے تھے تو میں مرر میں دیکھنے لگی کہ یہ درخت کیسے جھول رہے ہیں۔ ایسے ویسے میں جیسے عام روٹین میں اپنے خیالوں میں مرر کی طرف دیکھ رہی تھی، تو میں نے مرر میں باقاعدہ اس کو دوبارہ دیکھا، وہ دوبارہ ظاہر ہوئی۔ وہ بہت زیادہ بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی۔ اسے مرر میں دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی اور میں چیخیں مارتی ہوئی گھر کی طرف بھاگی، اندر جس طرف کمرے تھے۔ میڈ جو تھی وہ سرونٹ کوارٹر میں تھی، میں بالکل اکیلی تھی۔ جب میں بھاگتی ہوئی اندر آئی، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی کوئی بھاگ کر آیا ہے۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا۔ اس سائڈ پر جانے کے لیے ایک گیلری الگ سے بنی ہوئی تھی، اور اس طرف 3 کمرے تھے جن کی کھڑکیاں بھی اسی گیلری کو لگتی تھی۔ میں نے جا کر وہ دروازہ بند کر لیا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تبھی اس سائڈ والا جو دروازہ تھا وہ زور زور سے کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ وہاں پر کون ہے۔ ہم لوگوں کی جو میڈ تھی، پھپھو کی جو میڈ تھی، اس کا نام رضیہ تھا۔ میں نے یہ کہا کہ رضیہ کیا وہاں پر تم ہو؟ میں نے 2 سے 3 بار آوازیں دی، لیکن وہ آگے سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی اور میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ جیسے میں نے ٹی وی چلایا، ابھی 5 منٹ گزرے ہوں گے
کسی نے ٹی وی بند کر دیا اور ٹی وی باقاعدہ پیچھے سے سوئچ بند ہوا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں وہاں سے پھر باہر نکلی اور میں بھاگتی ہوئی سرونٹ کوارٹرز کی طرف آئی تو آگے سے وہ جو رضیہ تھی وہ ادھر ہی آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کوئی ڈرا رہا ہے، ابھی میں نے وہاں پر کسی پرچھائی کو دیکھا ہے، اور کیا تم آئی تھی اس طرف دروازہ کھٹکھٹانے؟ تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں تو آپ کو بتا کر گئی تھی کہ میں اپنے بچوں کو کھانا دینے جا رہی ہوں، میں بھی اپنے بچوں کو سلا کر آئی ہوں، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو بتا دیں۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بچے سرونٹ کوارٹر میں سو رہے تھے اور اس کا شوہر جو تھا وہ میری پھپھو کا ڈرائیور تھا، وہ ان لوگوں کو لے کے مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ ہم دونوں اکیلی وہاں پر تھیں۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے اسی طرف سے وہ جو کھڑکیاں اور دروازے ہیں ان پر بار بار کوئی دستک دے رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ بی بی دروازہ نہ کھولنا، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں۔ 10 بجے کے قریب جو پھپھو وغیرہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ میں نے پھپھو کو ساری بات بتائی، انہیں پہلے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھلا مجھے یہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ انہوں نے مجھے بڑی تسلی دی اور یہ کہا کہ شام کے بعد تم نے اس طرف جا کر نہیں بیٹھنا، کھلی جگہ ہے، وہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں، تو بندہ بازو کا ڈر جاتا ہے۔ میں اس سے 2 دن وہاں پر رہی، میں اس سائڈ پر گئی ہی نہیں۔ میری طبیعت خراب ہو گئی، خوف کے ہمارے عجیب و غریب خیال آتے مجھے، اور وہ میرا وہم تھا، ڈر تھا، مجھے ہر ٹائم محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، کبھی میری چیزوں کو کوئی چھیڑ ہے یا کمرے میں بھی کوئی ہے۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے پھپھو سے یہ کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، میں کچھ دن کے بعد پھر آ جاؤں گی۔ مجھے پھپھو نے گھر بھجوا دیا۔ اس کے 2 دن کے بعد پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ رات تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا۔ پھپھا جو تھے وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے۔ پھپھو بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہم نے جب پھپھو سے ساری بات پوچھی کہ آپ کو کیا ہوا، اتنی رات کو آپ خیریت سے آئی ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا بنگلہ میں نے خریدا ہے، یہ آسیب زدہ ہے۔ تمہاری بات ٹھیک تھی، میں نے پہلے تمہاری بات پر اتنا خاص یقین نہیں کیا تھا، لیکن آج شام کی جب میں چائے وہاں پر بیٹھ کر اکیلی پی رہی تھی تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی اور بھی ہے۔ میں نے وہاں پر درختوں کے پاس کسی کو کھڑے دیکھا، وہ بہت زیادہ بھیانک ہے، سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جیسے میں وہاں سے اٹھی تو میں نے شیشے میں بھی اس کی پرچھائی کو دیکھا۔ اس کے علاوہ رضیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس طرف وہ برآمدہ اور شیشہ لگا ہے وہاں پر آوازیں آتی ہیں۔ جب میں وہاں پر صفائی کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے گیلری میں سے کوئی آوازیں دیتا ہے، اور ایک لمبے سے قد کی کوئی عورت ہے جو وہاں پر مجھے دکھائی دیتی ہے۔ یہی نہیں، جب وہ شیشے کی صفائیاں کر رہی تھی، اس مرر کو صاف کر رہی تھی، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں نے اپنے پیچھے ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی عورت کو کھڑے دیکھا جو درختوں کے درمیان میں تھی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ آج میں بالکل اکیلی تھی۔ رضیہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی تھی، اور تمہارے پھپھا جو تھے انہوں نے کل واپس آنا تھا۔ پہلے مجھے کبھی بھی ایسے ڈر نہیں لگا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ ڈر کے مارے میں تو اٹھ کر دیکھ بھی نہیں سکی، لیکن کوئی چلتا ہوا باقاعدہ بیڈ کے پاس آیا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے بیڈ پر میرے پاس کوئی لیٹا بھی ہے۔ میں نے باقاعدہ اسے اپنے پاس بیڈ پر لیٹے بھی دیکھا ہے۔ وہ کوئی عورت ہے، وہ بہت زیادہ بھیانک ہے۔ میں نے دل ہی دل میں آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے نہ اس کو ہلایا نہ بلایا، میں تھر تھر کانپ رہی تھی، میرے میں ہمت ہی نہیں تھی۔ جب میں نے آیت کرسی پڑھنا شروع کی، اللہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا، تو وہ مخلوق میرے سامنے وہاں سے اٹھی اور غائب ہو گئی۔ بیٹا مجھے وہاں پر اکیلے نہیں رہنا۔ پھر ہم لوگوں نے خالو سے بھی رابطہ کیا، ان کو بھی ساری بات بتائی۔ انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ وہ جو بنگلہ تھا وہ آسیب زدہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا۔ جس جگہ پر وہ درخت اور وہ باغیچہ سا بنایا گیا تھا اس طرف وہ جنات آباد تھے، اور وہاں پر ایسی مخلوق کا بسیرا تھا جو وہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی تھی۔ جن لوگوں نے یہ گھر، یہ بنگلہ اتنے شوق سے بنایا تھا، وہ لوگ یہاں پر 1 سال بھی نہیں رہ سکے۔ 1 سال کے اندر اندر وہ یہ جگہ چھوڑ کر دوسرے ملک بھاگ گئے، اور ان لوگوں نے یہ بنگلہ سستے داموں میں فروخت کر دیا، جس کو میرے پھپھا لوگوں نے خرید لیا تھا۔ اور وہاں پر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس گھر میں ابھی تو ان کو شفٹ ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اور اس مخلوق نے اپنا ویو ظاہر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے وہاں سے آنے سے پہلے 3 سال سے وہ جگہ بالکل غیر آباد تھی اور بالکل خالی تھی۔
3 سال کے بعد جب میری پھپھو لوگوں نے وہ بنگلہ خریدا تو وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے۔ جو میرے پھپھا تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو ان کی پیمنٹ واپس مل سکے، لیکن ان لوگوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اس کے بعد بہت کوشش کی کہ وہاں پر عامل حضرات کو لے جا کر اس جگہ پر کچھ ایسا عمل کروا سکیں کہ وہ جنات وہاں سے جا سکیں، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ جنات یہاں کے کونے کونے میں آباد ہیں، اور وہ جو شیشہ تھا، وہ جو مرر تھا، جس کسی نے ان کو وہ تحفہ دیا تھا جب ان لوگوں نے وہ بنگلہ بنوایا تھا، تو اس کے اوپر باقاعدہ جنات کو پھینک کر، یعنی اس مرر کے اندر جنات عمل کے ذریعے بھیج کے اس جگہ پر بھیجا گیا تھا، جس کے بعد وہ پورا بنگلہ ہی آسیب زدہ ہو گیا اور اس مرر میں اس مخلوق کی اصل پرچھائی دکھائی دیتی تھی۔ بہت عرصہ وہ جگہ خالی رہی، بہت عرصہ۔ اس کے بعد ایک فیملی تھی، ان لوگوں نے اس جگہ کو خریدا۔ ان لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ ایسی باتوں پر بلیو نہیں کرتے۔ پھر ان لوگوں نے وہ بنگلہ خرید لیا اور اللہ کا شکر ہے پھپھو لوگوں کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنبل آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔